فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما فرغ نزل عن المنبر قال: فقلنا يا رسول الله سمعنا اليوم منك ما لم نكن نسمعه. قال: إن جبرائيل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك والديه الكبر عنده أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور محترم حضرات علماء کرام اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، عزیز طلبہ اور ہماری مائیں بہنیں، آج کا آپ کے علاقے کے اس مدرسے کا سالانہ جلسہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دستار بندی حفاظ کرام کے سروں پر اور جن بچیوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ان کو سند اور انعام دیا گیا. اللہ تعالی مدرسے کے پورے سال کی اس محنت کو قبول فرمائے اور جن لوگوں کو انعام دیا گیا، پگڑی باندھی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی بنائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. حدیث بہت مشہور ہے جس میں اللہ کے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور حضرت جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں
ان دونوں نے مل کر کے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کو 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جو 3 باتیں چاہے وہ امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، کالا ہو یا گورا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ان 3 باتوں پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کو پا سکتا ہے۔ اور اگر ان 3 میں سے کوئی ایک بات بھی اس کی زندگی میں نہیں ہے تو یاد رکھیے، اس کا بڑا ہونا، اس کا شہری ہونا، اس کا گورا ہونا، اور دنیا کے اعتبار سے جس مقام پر بھی پہنچ جائے، اس کی زندگی ناکام، نامراد اور اللہ کی رحمت سے دور رہے گی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی ایک موقع پر مسجد میں تشریف لائے اور منبر کے پاس آ کر کے اعلان کیا، احضروا المنبر، آئے لوگوں منبر کے قریب آ جاؤ۔ صحابہ کرام جو مسجد کے کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، سب قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، زور سے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، زور سے کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، زور سے کہا آمین۔ صحابہ کرام یہ ماجرا دیکھتے رہے کہ کون ہے جو دعا یا بد دعا دے رہا ہے اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی منبر سے نیچے آئے، صحابہ نے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج تو ہم نے ایک ایسا عمل آپ سے دیکھا ہے کہ آج سے پہلے کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ منبر پر تشریف لے جائیں اور آمین کہہ رہے ہیں ہر سیڑھی پر۔ ماجرا کیا ہے؟ آمین تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی دعا دینے والا دعا دے یا بد دعا دینے والا کوئی بد دعا دے تو آمین کہا جاتا ہے۔ کون ہے جس نے دعا دیا ہے یا بد دعا دیا ہے؟ آپ نے آمین زور سے کہا۔ اللہ کے نبی نے 3 سیڑھی کا واقعہ بیان فرمایا، وہ واقعہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آسمان سے جبریل امین تشریف لائے، جو تمام اللہ کے نورانی مخلوق فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے آسمان سے آ کر کے بد دعا دی۔ وہ بد دعا تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ مسلمان جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اللہ کی مغفرت سے اور اس کی بخشش سے مالا مال نہ ہو سکا، اللہ کی مغفرت کو حاصل نہ کر سکا، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر۔ اس پر اللہ کے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے اس پر بد دعا پر آمین کہا، زور سے آمین کہا۔ دیکھیے جبریل امین جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ بد دعا دے رہے ہیں
اور تمام نبیوں کے سردار اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آسمان کا کون سا دروازہ ہے جو عرش پر جانے سے اس دعا کو روک سکتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور روزے رکھ کر کے، راتوں کو جاگ کر کے، عبادت اور نوافل ادا کر کے، تراویح پڑھ کر کے اللہ کی مغفرت سے مارا مال نہ ہو سکا، حاصل نہ کر سکا، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جس رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اس مبارک مہینے میں جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اے انسان تو دن میں کھاتا رہا، تو نے روزہ نہیں رکھا اور راتوں کو جانوروں کی طرح سوتا رہا، تو سمجھ لے کہ اللہ کی زمین پر تجھ سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دو عبادتیں ہیں، ایک دن کی ہے اور ایک رات کی ہے۔ دن کی عبادت سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کے لیے انسان صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھے، بھوکا رہے، کھانا پینا اللہ کی رضا کے لیے بند کر دے، یہ روزہ ہے۔ اور جب رات آئے تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کو ادا کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ جس رات اور دن میں اللہ نے عبادتوں کے لیے سیزن کا مہینہ قرار دیا ہے اور عبادت کا ریٹ اور بھاؤ اللہ نے بڑھا دیا ہے، تو سوتا رہا، تو کھاتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کی رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ روزہ تو میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے، لہذا روزے کا انعام بھی میں ہی دوں گا، میرے علاوہ اس کا انعام اس کو کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو اللہ ارحم الراحمین ہے۔